अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त तमाम तर नज़रें अडयाला जेल पर लगी हुई हैं। पूरा मुल्क अडयाला की तरफ देख रहा है कि इमरान खान की जानिब से क्या ऐलान किया जाता है, क्या आइनी तरामीम में पीटीआई वोट देगी या फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। रात को मौलाना के घर से मैंने आपको खबर दी थी कि सुबह 8 बजे पीटीआई के 5 रहनुमा इमरान खान से मुलाकात करेंगे। अब सुबह 8 बजे से पहले ही पीटीआई के ये 5 रहनुमा, जिसमें बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र, असद कैसर, साहबजादा हामिद रज़ा और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा शामिल हैं, ये पहुंच जाते हैं। आगे से अडयाला वाले दरवाज़ा खोलने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम खान की बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली ज़फ़र और असद कैसर खान से तो मुलाकात करवाने को तैयार हैं, लेकिन हम साहिबजादा हामिद रज़ा और पीटीआई के नए सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकते, इनकी हमारे पास क्लियरेंस नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रात को जब इजाज़त मिल गई थी तो अब सुबह यानी क्यों इन दो शख्सियात के पास ऐसा क्या है, 3 को मिलने दिया जा रहा है, 5 से क्या हो जाएगा। और उन 5 के अंदर साहबजादा हामिद रज़ा और दूसरे नंबर पर सलमान अकरम राजा को ही क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा। बैरिस्टर गौहर क्यों नहीं है, बैरिस्टर अली ज़फ़र क्यों नहीं है, असद कैसर क्यों नहीं है, यानी इन तीनों की क्यों मुलाकात करवाई जा रही है और इन 2 की क्यों मुलाकात नहीं करवाई जा रही। तो साफ मतलब नज़र आता है कि ये तीनों जो हैं वो शायद खान से मुलाकात करके गड़बड़ कर सकते हैं, पैगाम तब्दील कर सकते हैं या फिर खान को मिसलीड कर सकते हैं, क्योंकि इस सारी सूरत हाल में बैरिस्टर गौहर की नीयत पर आप शक करें या ना करें, लेकिन उनका किरदार बड़ी हद तक मशकूक हो चुका है। कल भी जो उन्होंने एक बयान दिया था तो उनको सलमान अकरम राजा ने आउट क्लॉस कर दिया था कि हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है आईनी तरामीम पर, हमारा कोई इत्तेफाक नहीं है, बैरिस्टर गौहर से मैं एग्री नहीं करता। और बज़ाहिर इस वक्त एहतजाजों की सूरत हाल, डी चौक वाला मामला और ये सारी सूरत हाल देखें, जिस तरह से इस सारी सिचुएशन के अंदर बैरिस्टर गौहर गायब रहे, इमरान खान की बहनें गिरफ्तार हैं और पार्टी का कोई लाए अमल ही नहीं है, तो लगता यह है कि बैरिस्टर गौहर भी शायद कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र, उनके बारे में जाहिर है वो खुद ही जिनके बंदे हैं, जहाँ से उनका ताल्लुक है, तो उनके बारे में किसी को शक नहीं है। अब असद कैसर से मुलाकात करवाई जा रही है। बहरहाल साहबजादा हामिद रज़ा बड़े तगड़े इंसान हैं, बहादुर इंसान है और सलमान अकरम राजा पाकिस्तान के उन चंद वकला में से हैं जो आइन को समझते हैं, कानून को समझते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सही डायरेक्शन, जो तारीखी दुरुस्त डायरेक्शन है, वहाँ पर खड़ा होना जानते हैं। तो शायद इसलिए उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बैरिस्टर गौहर इस वक्त बज़िद हैं कि हम 5 की मुलाकात करवाई जाएगी तो ही हम मुलाकात करेंगे। उन्होंने JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा को बता दिया है कि हम 5 की मुलाकात होनी चाहिए, हम कोई एक भी माइनस नहीं करेंगे। जबकि फ़वाद चौधरी जैसे लोग इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं, वो कहते हैं क्या फ़र्क पड़ेगा, बेवकूफ़ी मत करो। कौन सा तीर चला लेना है साहबजादा हामिद रज़ा ने, कौन सा तीर चला लेना है सलमान अकरम राजा ने, खान से मुलाकात करो, उनकी खैरियत दरियाफ्त करो, कौम को बताओ, बाकी कहानियाँ छोड़ो। लेकिन सुबह 5:48 यानी मुलाकात का वक्त था 8 बजे, सुबह 5:48 पर रावी टाउट आजम हसन अयूब की जानिब से एक ट्वीट किया जाता है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि सलमान अकरम राजा और साहिबजादा हामिद रज़ा को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त मिले। यानी मुलाकात होने से पौने 2 घंटे पहले ही वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता कि इन 2 शख्सियात को इजाज़त मिले। यानी ये 2 शख्सियात, इसका मतलब है कि इस वक्त ताकतवरों को भी खटक रही हैं, वो भी ये समझते हैं कि ये 2 शख्सियात मिल गई तो फिर कहानी तब्दील हो जाएगी, मामला किसी और तरफ चला जाएगा। लेकिन इस वक्त मुतालबा यही किया जा रहा है, पीटीआई के जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं, समझ बूझ वाले अक्लमंद जो हैं, वो कहते हैं कि कभी भी किसी भी मसवदे पर, किसी भी तरमीम पर पीटीआई को वोट नहीं करना चाहिए। पीटीआई के वोट करने का मतलब यह है कि वो बहादुर जजेस का साथ छोड़ देंगे। पाकिस्तान में अगर चंद बहादुर जजेस खड़े हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे लोग खड़े हैं, तो वो भी मायूस होंगे।
انہوں نے آپ کے حق میں ایک بڑا فیصلہ دیا، مخصوص سیٹوں والا بہت بڑا فیصلہ دیا، جرأت مندانہ فیصلہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی باتوں میں آ کر پاکستان کی عدلیہ کا سر کچل دیں گے، اور امید یہی ہے کہ عمران خان کی جانب سے بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ جعلی لوگ ہیں، یہ فراڈیے لوگ ہیں، ہم ان کی ترامیم پر ووٹ نہیں کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان کو منانے کی کوشش کریں، بیرسٹر گوہر جیسے لوگ جھوٹی کہانیاں سنانے کی کوشش کریں۔ اس لیے سلمان اکرم راجہ جو کہ سچ بولتے ہیں، ان کے رستے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ صاحبزادہ حامد رضا کی اپنی ہی ایک پہچان ہے، کسی پارٹی کے وہ محتاج نہیں ہے، تو وہ بھی کوئی غلط بیانی نہیں کریں گے، اس لیے بھی ان سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی۔ اب اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے؟ سردار اختر مینگل اس وقت اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس اس وقت بلا لیا ہے، اور لائے عمل اس وقت طے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد میں کیا خبر چل رہی ہے؟ انصار عباسی، ویسے تو وہ کہتے ہیں کہ یوٹیوب کے جو پیسے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے مطابق حرام ہیں، لہٰذا میں یوٹیوب کا چینل ڈی مونیٹائز کروا رہا ہوں۔ لیکن پروپوگینڈا جتنا مرضی کر لیں، جھوٹ جتنا مرضی بول لیں، ٹاؤٹ گیری جتنی مرضی کر لیں، اس سے جو پیسے ملیں گے وہ حلال ہیں، اس سے جیبیں ضرور بھرنی ہیں۔ بہرحال ان کی جانب سے آج ایک آرٹیکل، ایک خبر دی گئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے جمعے کو متفقہ طور پر منظور کیا جانے والا آئینی پیکج پارلیمنٹ سے منظور ہونے کی صورت میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو ممکنہ طور پر پاکستان کا آئندہ چیف جسٹس مقرر کیا جا سکتا ہے۔ صرف انصار عباسی ہی نہیں، نون لیگ اور ان سے تعلق رکھنے والے صحافی اور مختلف ایکٹیوسٹ اور مختلف ٹاؤٹس، وہ اس وقت جسٹس یحییٰ آفریدی کے ہی حق میں کمپیننگ کر رہے ہیں کہ وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ وہ متنازعہ نہیں ہیں۔ اور ٹاؤٹوں نے رات کو ہی کہنا شروع کر دیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ کے لیے کوئی اگر ہمدردی تھی، اگر کوئی ہمدردی بچی ہوئی تھی، تو کل جو انہوں نے وضاحت جاری کر دیا نا الیکشن کمیشن کو، سارے سکرپٹ پر انہوں نے پانی پھیر دیا ہے، تو اس کے بعد وہ بھی ناقابل قبول ہو چکے ہیں، لہٰذا اب وہ پہلے سے بھی زیادہ کھٹکنا شروع ہو گئے ہیں۔ کابینہ کا اجلاس جو رات کو آپ کو بتایا تھا کہ صبح 9:30 بجے ہوگا، پہلے رات کو ہی تیاریاں ہو گئی تھیں۔ رات کو ہی میں نے آپ کو رپورٹ کیا تھا کہ یہاں وہ گاڑیاں آ گئی ہیں جس میں سینیٹرز موجود ہیں، جہاں یہاں جیمرز لگ گئے ہیں۔ 7:30 بجے کا کابینہ کا اجلاس بلایا گیا، اچانک سب کچھ ملتوی ہوا، اور اس کے بعد خبر آئی کہ صبح 9:30 بجے کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ ابھی اس وقت بھی اجلاس لیٹ ہے، یعنی ٹائم ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ رات کو مولانا فضل الرحمان کی جانب سے پی ٹی آئی کا وفد نکلا، تو اس کے بعد بلاول بھٹو رات کو 1:15 بجے مولانا کے گھر پہنچے، ان کے ساتھ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب بھی تھے، اور جب وہ مولانا کے گھر سے نکل رہے تھے، انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا۔ جب پہلی دفعہ کوشش کی گئی تھی آئینی ترامیم کی، تو اس وقت بھی وہ جب نکلتے تھے تو وکٹری کا نشان ہی بنایا ہوتا تھا، تو یہ ایک نفسیاتی طور پر دوسرے فریق کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ان کے پاس نمبرز پورے ہوتے تو یہ سندھ میں کھڑے ہو کے دھمکیاں کیوں دے رہے ہوتے کہ میں ظلم کروں گا، میں ہر طریقے سے 2 نمبر طریقے سے بھی آئینی ترامیم کروا کے رہوں گا، میرے رستے میں کوئی آیا تو میں اڑا دوں گا، میں ظالم بن جاؤں گا، میں وڈیرا بن جاؤں گا، میں فرعون بن جاؤں گا۔ تو ایسے 2 نمبر رہنماؤں کو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ایک طرف تڑیاں اور دھمکیاں لگا رہے ہیں جلسے میں کہ دیکھو دیکھو میں یہ کر دوں گا، دوسری طرف مولانا کے آ کے پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال صورتحال بڑی اہم ہے، اور آج پھر اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت ہونی تھی، جج ناصر جاوید رانا نے کرنی تھی، اور آج اڈیالہ جیل میں یہ سماعت نہیں ہوئی، جوڈیشل کمپلیکس میں ہوئی، اڈیالہ میں نہیں ہوئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، یعنی جب تک یہ آئینی ترمیم نہیں ہوگی تب تک آپ یوں ہی سمجھیں کہ سیکیورٹی تھریٹ ہی چلتا رہے گا، اس کو ہی ایکسٹینڈ کیا جاتا رہے گا۔ اور اب سماعت ہوئی جوڈیشل کمپلیکس میں، پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے آپ پیش کر لیں اور کوئی حل نکالیں، سماعت کر لیں۔ تو جج ناصر جاوید رانا نے اب 22 اکتوبر تک سماعت ملتوی کر دی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ آپ درخواست دے دیں ویڈیو لنک والی، اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ لہٰذا ساری عدلیہ اور سارا سسٹم اس وقت میں نہیں نظر آ رہا ہے۔ بہرحال اب تمام نظریں اڈیالہ پر ہی لگی ہیں، اور مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ خان سے اگر ملاقات ہو گئی تو خان اس ساری ترمیم والے سکرپٹ کو اڑا دے گا، اور خان فوری طور پر قوم کو سڑکوں پر نکلنے کا کہے گا، بیرسٹر گوہر کی چترول بھی کرے گا کہ تم لوگوں نے احتجاج مؤخر کیوں کیا، اور خان اس آئینی ترمیم کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ پھر سچویشن کسی اور طرف جائے گی، پھر بندے اٹھانے والی طرف سچویشن جائے گی، پھر دوبارہ سینیٹرز کو لانا اور جیمر لگانا۔ وہ جو بلاول نے کہا تھا کہ میں بروٹل ہو جاؤں گا، میں سخت ہو جاؤں گا، تو پھر وہی طریقہ
رہ جائے گا اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا اور پھر صورتحال کسی دوسری طرف ہی چلی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد میں پسینے چھوٹ رہے ہیں، دوڑیں لگی ہوئی ہیں کہ اب پتہ نہیں بانی پی ٹی آئی کیا انہونی کرتے ہیں۔ بہرحال آئینی ترامیم سے جڑی ہوئی جتنی بھی خبریں ہوں گی، جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی، چاہے وہ پارلیمنٹ کے باہر سے ہوں، اندر سے ہوں، مولانا کے گھر سے ہوں، وہ بھی آن گراؤنڈ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔